اب اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے چلیں جس کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں اور کبھی آئی نہیں آسانی، تھوڑی دیر کے لیے ہم اگزامپل کے لیے مان لیتے ہیں، تو پھر بھی کیا ہے، یقین رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آخرت میں آسانی آئے گی۔ اگر دنیا میں آسانی نہیں ملی تو انشاءاللہ اگر اللہ کی اطاعت پہ زندگی گزاری ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ اب ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایک جہنمی کو نکالا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کا غوطہ دلاؤ۔ اس کو جب جہنم سے غوطہ دلا کے نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کی زندگی ہمیشہ بھلائی سے بھری ہوئی تھی، دنیا میں اس نے کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی، دنیا میں کبھی کوئی پرابلم نہیں دیکھا، لیکن تھا وہ جہنمی کی، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو جب اس کو جہنم کا غوطہ ڈال کے نکالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اسے دنیا کی ساری آسائشیں، ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں بھول جائیں گی ایک جہنم کا غوطہ دلانے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک ایمان والے کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری تھی کہ صرف اور صرف مشکلات تھیں، غم اور مشکل اور پریشانیاں، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کبھی اس نے دنیا میں کوئی آسانی اور راحت اور کبھی نعمت دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو جب اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جنت کا ایک غوطہ دلاؤ، جب اس کو جنت کا ایک غوطہ دلا کے نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی دنیا میں کوئی مشکل دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مشکل کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اس کو ساری دنیا کی مشکلات بھول جائیں گی کہ جنت کیا ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد دنیا کی تمام مشکلات اور تمام مصیبتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں ہمیں بھول جائیں گی۔ تو اس لیے الٹیمیٹلی کیا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں مشکلات ہیں بھی اور کبھی ہماری خواہش کے مطابق ہماری زندگی نہیں بھی بن رہی، لیکن ہم اصل تیاری جو کریں ہم اپنی آخرت کی آسانی کے لیے کریں، کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اصل کامیاب کون ہوگا؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اصل کامیاب وہی ہوگا۔ تو ہمیں اصل کامیابی پہ فوکس کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی کامیابی کو فوکس کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دیں، اور اگر دنیا میں آسانیاں مل بھی گی اور آخرت میں ناکام ہو جائیں، آخرت میں مشکلات میں پڑ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا میں انسان اپنے لیے مشکل مانگے یا مصیبت مانگے، ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ اپنے لیے مشکلات اور آزمائشوں کو مانگے، ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی بہترین مانگنا ہے، آخرت میں بھی بہترین مانگنا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات بھی مانگنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات میں ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور آخرت میں بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو کامیاب ہوں اور جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔